الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرہ ہو بجائے تقریریں اور الفاظ کی زیادتیاں اور قصے اور کہانیوں کی ذکاوتیں. چونکہ محنت احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، لفاظی کا کام نہیں ہے. مولانا صاحب عبداللہ علیہ نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مرتے ہی پوچھیں گے کہ کام تقاروں کے حوالے کر کے آ گیا. جو نعمت محنت، اور محنت بھی صحابہ کرام کے طریقے محنت کے ساتھ لازم کی گئی ہو، اس کا الفاظ میں تقریروں میں سمجھنا ناممکن بات ہے. ہمارا موضوع بیان نہیں ہے، ہمارا موضوع تذکیر ہے. تقریر موضوع نہیں ہے، تذکیر ہے. اس لیے کہ تذکیر ہی مومن کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے جو کام صحابہ کے طریقے محنت سے سمجھ میں آئے گا، وہ کسی کتاب سے، کسی بیان سے، کسی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میرا تو آپ کے ساتھ ایک مذاکرہ ہے، اور جو باتیں میں عرض کروں وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق ہیں. اگر عملی طور پر اس کو کیا گیا تو ہدایت کی ضمانت ہے، ہدایت کی ضمانت ہے. اگر عملی طور پر جو میں عرض کروں گا اس کو کیا گیا تو ہدایت اور تربیت کی ضمانت ہے. امید نہیں بلکہ ضمانت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے
اس طریقہ جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی محنت، کوئی کوشش، خواہ وہ کتنی مشہور ہو دنیا میں، اس کے کرنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ محنت، کوشش اللہ کی قسم نہ ہدایت دلوانے والی ہے، نہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے، نہ دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت بعین ہی وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ بے نزدیک سارے معاملات کی درستگی اور سارے معاشرے کا سدھار اور ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا اور عبادات میں کمال، یہ سب کا سب صرف اس طریقہ محنت پر موقوف ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ میں اس بات کو اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے کام میں رواج کتنا داخل ہو چکا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کس نے کتنے گھنٹے بیان کر لیا۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے، حضرت کی بات ہے کہ ہدایت اور نور ہدایت تو دلوں میں اتنا ہی اترے گا جتنی محنت صحابہ اکرام کی محنت کے مشابہ ہوگی، اور جتنی محنت ان کی محنت کے مشابہ نہ ہوگی، نہ اس پر تربیت ہے، نہ نصرت ہے، اور نہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ ہے۔ اس لیے سارا مجمع نئے پرانے سب اس بات کو طے فرما لیں کہ ہمیں اپنی محنت کو سنت کے تابع اور صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اسی طریقہ جہد میں رکھی ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ ہمیں وہ طریقہ محنت اس دعوت کی نقل حرکت سے اس طریقہ محنت کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ محنت ہدایت کے لیے یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہدایت، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ذہن سے یہ نکال دو کہ دین مقصود ہے اور وہ کسی بھی راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز تک پہنچنے کے وسائل جب تک وہ وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں، وہ وسائل کبھی بھی اس ہدایت اور اعمال کی طرف رہبری نہیں کر سکتے اور نہیں پہنچا سکتے جو وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقہ محنت سے ہدایت مل جائے گی، بلکہ وہ طریقہ محنت متعین ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ ہمیں اس محنت میں ان کی مشابہت مطلوب ہے۔ میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی مایا جس پر پورے دین کا مدار ہے ایمان، اس کے حاصل کرنے کا
سنت طریقہ کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صرف ایمان کی بحثیں پڑھ لینا یہ ایمان کے حصول کا